يصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن گزرا۔ یہ مہینہ اور یہ دن مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں آج اس محفل میں عظمت مصطفیٰ بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند دن پہلے حیدرآباد میں خلیفہ ثانی لا ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنایا گیا۔ اسے آگ لگائی گئی۔ یہ واقعہ مجھے مجبور کرتا ہے
کہ میں عظمت فاروق اعظم بیان کروں رضی اللہ تعالی۔ میرے رب نے چاہا اور آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو میں مختصر سے وقت میں دونوں عنوان بیان کروں انشاءاللہ۔ آپ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ جو آپ میں ذرا صاحب فہم و ذکا ہیں وہ میری ابتدائی گفتگو سے سمجھ جائیں گے کہ میں دونوں مضمون کیسے بیان کروں۔ انبیاء کی مقدس جماعت میں یہ شرف اور یہ عظمت صرف میرے نبی کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء میں یہ عظمت صرف میرے نبی کو حاصل ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی؟ اب میں کیا کروں؟ کوئی ڈبے شبے رکھو پیچھے۔ آپ اندر والوں کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی۔ یہ بھی بڑا شکر ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا یہ تیرا گھر ہم نے بنایا، گھر اچھے لگتے ہیں بسانے والوں سے اور مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے۔ مکان اور گھر ہم نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبعث فیہم رسولا، یہ نہیں کہا وبعث فیہم محمدن، مطلق کا وبعث فیہم رسولا، لیکن اس رسول سے مراد نہ حضرت عیسیٰ ہیں، اس رسول سے مراد نہ حضرت موسیٰ ہیں،
اس رسول سے مراد نہ حضرت داؤد ہیں، اس رسول سے مراد نہ حضرت سلیمان ہیں، اس رسول سے مراد ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے۔ علماء تھوڑی سی توجہ کر لیں تو شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ دلیل، انہوں نے تو مطلق کہا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اس رسولن سے صرف اپنا نبی کیوں مراد لیا؟ اس کی کوئی دلیل؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعا مانگنے میں جو بیٹا شامل تھا وہ اسحاق نہیں تھا، اسماعیل تھا۔ تو یہ رسول بھی کس کی نسل میں آنا تھا؟ کن کی ذریت میں آنا تھا؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، سلسلہ چل نکلا حضرت اسحاق سے 4000 پیغمبر آئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، ان کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ میرا نبی تھا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو اہل علم لوگ ہیں، طلبہ لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہماری گرامر میں ایک نون تنوین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نون تنوین کا ہے۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے وہ لکھا نہیں جاتا، وہ صرف 2 زبریں ڈالی، 2 زیریں ڈالی، 2 پیش ڈالی، آواز آئی نون کی، لیلاً مسجداً رسولاً۔ یہ نون تنوین کا کبھی کبھی قلت کا معنی دیتا ہے، چھوٹے پن کا، اور کبھی کبھی یہی نون عظمت کا معنی دیتا ہے۔ عربی زبان ہے، دونوں معنی دی۔ جب بھی یہ لفظ آئیں گے پڑھنے والے کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہاں قلت کا معنی ہے اور یہاں عظمت کا معنی ہے۔ ابھی عام معنی کر دیں گے، چلو آپ تو گرامر پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، عام معنی ابھی کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں جسد مار روح اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، وہاں میرے نبی کا وجود مقدس پہنچا۔ یہاں اگر سامعین میں دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہے، ہمارا کوئی عزیز آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، ہمارا کوئی بیٹا آیا ہے، کالا یونیورسٹی کا کوئی طالب علم آیا ہے، کوئی تضحیک نہیں، تحقیر نہیں، فتویٰ نہیں، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا نہیں، اگر کوئی آیا ہے دوسرے مسلک کا ہمارا بھائی، جنہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ عظمت مصطفیٰ بیان ہی نہیں کرتے، کچھ تو کہتے ہیں انہوں نے آندھی ہی نہیں، عظمت مصطفیٰ ان کو آتی نہیں، وہ جو ان کی زبان میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں،
قبرستان نہیں جانے دیندے، مر گیا مردود ہو۔ وہ جو دل میں آئے وہ کہتے رہتے ہیں۔ کوئی اس مسلک کا میرا بھائی آیا ہے نا، میرا ایک جملہ سنے، تیرے خطیبوں کی پوری تقریر پر وہ جملہ بھاری نہ ہو جائے نا، یہ انصاف دی ماں مر نہیں نہ گئی، ضد چھوڑ دو۔ سنو بندیالوی کیا کہتا ہے، معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی اوپر تھا۔ ایک دفعہ کہو تو صحیح، صلی اللہ ہو۔ ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کہتے ہیں جنہ نو تواڈے وچوں نبی پاک نال محبت ہے او بولو۔ میں آکھیا جنہ نو کی ہوندا، جنہ نو کی یہ، جس کے دل میں پوری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال کی محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت، آپ سب کو نبی پاک سے محبت، تو پھر آپ کے محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں، ذرا خوش ہو نا، بولو نا میرے ساتھ، حصہ ملاؤ نا۔ عظمت مصطفیٰ جو بیان کر رہا ہوں، اس رات ساتوں آسمان نیچے، ذرا نیچے کا جملہ تو کہو یار، نہیں یہ ساری مسجد گونج جائے یار۔ آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل نیچے، عزرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تجھے غلط فہمی میں تیرے علماء نے مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، یہ صرف تجھے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو ساڑھے نیڑے نہ لگے، کہ تو ہمارے نزدیک آئے گا تو ہم تیری آنکھوں کا آپریشن کریں گے، پھر اینک لگائیں گے، اینک لگے گی تو ان کے ماتا کے داغ جس کو میک اپ سے انہوں نے چھپا رکھا ہے وہ نظر آنے لگ جائیں گے۔ قرآن تیرے سامنے آئے گا، وہ کہتے ہیں انہوں انا ران دیو۔ مفتی صاحب کسی پنڈ میں ایک عورت تھی، رج کے کوڑی تے نہ اس دا نور بھری۔ کبھی ان کے نام بھی آپ نے پڑھے؟ کیسے کیسے لقب ہے؟ موٹا ناک، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، چیچک کے داغ، نام کیا تھا؟ نور بھری کو لیتا کو نہیں تھا، محلے میں ایک حافظ صاحب تھے، ان کو دیتا کو نہیں تھا، لوگوں نے نور بھری کی شادی اس حافظ سے کر دی، نابینا سے شادی ہو گئی۔ اب روزانہ نور بھری کہتی ہے اوے حافظ تیری آنکھاں جو کوئی نہ ہویاں، یہ تیری آنکھاں ہوندیاں، تو میری رنگت ویکھدا، تو میری آنکھاں ویکھدا، میرے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح،
آنکھیں چشمے غزالہ بھیڑیا تیریاں جو اکھاں کو حافظ صاحب بھی اندر اندر کچوکے لین بھئی اکھاں ہوندیاں تے اس ہور نو میں بھی ویکھدا۔ ایک دن محلے میں اعلان ہو گیا ڈاکٹر صاحب آ گئے، آنکھوں کا آپریشن کرتی ہیں، اینک فٹ کرتے ہیں، بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ شاگردوں نے حافظ صاحب کو بتایا حافظ جی مبارک ہوئے، کیمپ لگ رہا۔ حافظ صاحب اچھلتے کودتے بھاگتے بیگم کے پاس گئے، کرما والی تیری آس بھی پجن لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، آپریشن کرتے ہیں، اینک نور بھری کے پاؤں تلے سے زمین نکلے۔ نور بھری گئی ڈاکٹر صاحب کے پاس، یہ لے 2000، فلاں حافظ آئے نا انہوں نے آپریشن نہیں کرنا، تیری فیس 1000 روپے، 2000 پھڑ، تیرا دشمن ہے میرا خامہ دے تے بھیڑیے اس دی اکھاں بڑھن دے نا۔ نور بھری کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتاؤں، اسے آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے اس نو انا ران تاکہ اسے نور بھری کا روشن چہرہ نظر نہ۔ تم بھی الزام لگاتے ہو کہ لوگ ساڑھے نیڑے نہ لگن، اسا قرآن دیا اینکا لا چھڑ دیں، کبھی کہتے ہو یہ بے ادب ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ میرا نبی اللہ اکبر یہ سارا سفر کر کے واپس آیا، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، تیری امت اتنی نمازاں نہیں پڑھنیاں، پھر بیت المقدس، پھر انبیاء کی امامت، پھر جنت کا معائنہ، پھر جہنم کا دیکھنا، پھر رب سے گفتگو، تحفوں کو تبادلے۔ میرا نبی واپس آیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسرا۔ اسرا رات کے چلنے کو کہتی، دن کے چلنے کو نہیں کہتی۔ مولا اسرا جو آنکھ لے آئی، اے تے پتہ لگ گیا بھی سفر رات دا ہے، اگوں لئی لن کیوں آنکھیں آئی، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے کیوں ڈالا، لئی لن۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے ساری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں لئی لن لایا، اس کو نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، یہ بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، لئی لن۔ ان کو تو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں۔ جو روایتیں کوئی پکی نہیں ہوتی ہم اسے ممبر پہ بیان بھی نہیں کرتے، یہ ہمارا وطیرہ ہی نہیں۔ اسا کیوں کچیاں پکیاں گلنا کرنی ہیں، ساڑھے کو رب دا قرآن جو موجود، موضوع روایتوں کا سہارا کیوں لینا ہے ہم نے؟ لیکن چلو کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں جس سے عقیدے نہیں بگڑتے تو وہ چل جاتی۔ ایک روایت آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی، علماء بھی بیان کرتے ہیں، آج بندیالوی سے بھی سنی۔ میرے نبی یہ سارا سفر کر کے آئے نا تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ کنڈی کتنے سیکنڈ ہلتی ہے بھائی؟ بندہ اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرے، پانی نیچے بہتا ہے، میرا نبی واپس آیا، پانی ابھی بہ رہا تھا، واپس آ گئے۔ تم عشق نبی کے دعوے کرتے ہو، علماء دیوبند کو گستاخ کہتے رہتے ہو، میں تجھے سناؤں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کو کس طرح بیان کی رحمت اللہ۔ یہ ہیں علماء دیوبند عشق میں ڈوبے ہوئے۔ شاہ جی نے بیان کیا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا، آپ کو بھی سرور آتا رہے گا۔ شاہ جی نے کہا
کسی ملک کے فرما روا کی سواری گزرنی ہو نا، مثلا سعودی عرب کا بادشاہ لاہور اترا، راول پنڈی اترا، تو جس سڑک سے گزرنا ہے نا، رینجر آ گئے، پولیس آ گئی، انہوں نے بڑی ٹریفک کو روک دیا، اس سڑک سے بڑی ٹریفک نہیں گزرے گی، سعودی عرب کا بادشاہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے کچھ پہلے موٹر سائیکل بند، سائیکل بند، جب عین گزرنے کا ٹائم ہوا نا، پیدل بھی رک جاؤ، ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے رک جائے رک جائے، سعودی عرب کا بادشاہ گزر رہا ہے۔ رب نے جب میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرمایا فرشتوں کائنات کا نظام جام کر دو، میرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا نظام جب جام ہوا، کنڈی جہاں تک ہل گئی تھی وہاں رک گئی، پانی جہاں تک بہہ گیا تھا وہاں رک گیا، نظام جو جام ہو گیا، میرا نبی واپس آیا، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو، کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا۔ تو کبھی کبھی وہ نون تنوین کا عظمت کا معنی دیتے ہیں، یہاں رسولن میں جو نون آیا نا، اس نے عظمت کا معنی۔ آپ تسی زندہ تے ہو نا، میری یہ چوتھی تقریر ہے، آج کے دن کی چوتھی تقریر۔ میرے ڈرائیور نے آج بڑی تشبیہ خوبصورت دیتی ہے، اس آکھا جی قربانی دا پہلا دن ہوئے نا تے جنہیں کسائی چھری لے کے کدی اس گھر تے کدی اس گھر تے کدی اس گھر، آج ساڑھے نال بھی وہی حالت بن گئی۔ میں آکھا یار وہ حالت نہیں، بس اے حالت بن گئی بھی جنگی جہاز اڈن نا، کبھی اینج تے کدی اینج تے کدی۔ آج ایسا بھی گھوم گھوم کے نا یہاں پہنچ گئے، آپ تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں تھوڑی سی گفتگو اور کر لوں گا انشاءاللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، سارے علماء بیان کرتے ہیں، اس کا معنی کرتے رہتے، میں اپنے رنگ میں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا پہلے وارثی تیری، تو آکھدا رہا تے میں مندہ رہا، تو آکھیا گھر چھوڑ دے، میں آکھیا حاضر ہوں۔ اے میں تھوڑا جا پنجابی دا ٹچ دینا، اے جڑا سیاست وچ مذہب دا ٹچ نہیں دے، کوئی اگر خیبر پختونخوا کا اسے سمجھ نہیں آ رہی تو یار ہاتھ کھڑا کر دے، میں نہیں ٹچ دیں گا، سمجھ آ رہی ماشاءاللہ۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے ترجمہ کر کے دس دینا۔ مولا پہلے وارثی تیری، تو آکھدا رہا تے میں مندہ رہا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا اکلوتے دودھ پیتے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا ساتھ دوڑتے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ، میں نے کہا حاضر ہوں، مولا پہلے وارثی تیری، تو آکھدا رہا تے میں مندہ رہا، ہن واری آئی میری، مولا میں نے ان امتحانات کا، آزمائشوں کا، کامیابیوں کا انعام تو لینا ہے نا، مولا میں نے تجھ سے کوئی عام شے نہیں مانگنی، میں نے بھی تجھ سے وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک،
وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اب کیا معنی کریں گے؟ ان میں ایک رسول بھیج نا، بھیج ان میں ایک عظیم الشان رسول. اس نون تنوین نے عظمت کا معنی دے دیا. بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول جو صرف نبی نہ ہو، امام الانبیاء ہو، صرف نبی نہ ہو، خاتم الانبیاء ہو، پھر رحمت للعالمین ہو، پھر شفیع المذنبین ہو، پھر صاحب قرآن ہو، پھر صاحب معراج ہو، پھر حوض کوثر کا ساقی ہو، پھر لواء الحمد کا حامل ہو، پھر مقام محمود کا دولہ ہو، پھر مقام محمود کا دولہ ہو. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو، جو نوریوں ناریوں